السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا دن ہفتہ کا دن ہے اور غالباً 22 تاریخ ہے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، یاد ہے مجھے تو۔ بہرحال آج کا میرا موضوع وہی جو میں نے پچھلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، وہ سورۃ العصر پر میں نے کی تھی۔ اس کے 4 ابواب ہوتے ہیں، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک عمل صالح ہوتا ہے، حق کی بات ہوتی ہے اور صبر کی بات ہوتی ہے۔ تو آج جو پچھلا ویڈیو میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ ایمان پر میں نے بات کی تھی۔ آج جو میں بات کروں گا وہ عمل صالحات پر بات کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں پیغام دیتا ہوں اس کو ضرور غور کیا جاتا ہوگا۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک قسم کی تبلیغ ہے اچھی باتوں کی، جو معاشرے میں اچھی باتیں ہیں اس پر ہی میں بات کرتا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے آمنوا باللہ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو آج میں نیک اعمال پر بات کروں گا کہ وہ نیک اعمال کیا ہے۔ یہ ہماری فلاح ہے، انہی پر ہی ہے۔ اگر ہماری زندگیاں یہ خصوصیات جو ہیں وہ آ جائیں ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ایمان، عمل صالح، نیک اعمال، اللہ جو چاہتا ہے یہی چاہتا ہے، اور اس سے اگر یہ چیزیں ہمارے خصوصیات ہمارے اندر آ جائیں، ہماری زندگی میں عمل میں آ جائیں تو ستے خیر ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ پیار کرے گا آپ سے اور آخرت میں بھی۔ تو بات یہ ہے کہ نیک عمل یہ ہیں، 2 پر ڈیوائیڈ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 5 ارکان ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ آخر بچتی تو نماز ہی ہے، باقی تو اگر آپ کے پاس اگر وہ طاقت ہے حج پر جانے کی تو جائیں گے، اگر روزہ رکھنے کی بیماری نہیں ہے تو روزہ رکھیں گے، اور زکوٰۃ اب دیں گے جب کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے۔ آخر بچتی نماز ہی ہے۔ نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے، اللہ کے فرائض ہیں۔ تو یہ اگر انسان اگر کرتا ہے تو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن اس میں فلاح نہیں ہے۔ فلاح جو ہے جب تک حقوق العباد شامل نہ ہو جائیں تب تک فلاح نہیں ہے۔ ایک ہی ہوگا حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے انسان، لیکن حقوق العباد جب تک نہیں کرے گا تو نامکمل ہے۔ حقوق العباد جو ہیں وہ بہت سخت بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ سے آپ معافی طلب کریں، توبہ طائب کریں، گڑائیں اللہ سے تو معاف کر سکتا ہے اللہ اپنے جو حقوق ہیں۔ لیکن بندوں کے حقوق تو بندے ہی معاف کریں گے۔ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ یا ہمارے معاشرے میں آپس میں اگر تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے سے ظلم و زیادتی ہے، تو یہ تو انسان ہی بخش سکتا ہے، یہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں معاف کرے گا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ جو حقوق العباد ہیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کے نکلنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے
کیونکہ معاشرے میں ہمارے جو تلقات ہوتے ہیں اس پر ہی منحصر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح حقوق العباد ادا کر رہے ہیں۔ اگر ویسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی جھگڑے فساد ہوتے ہیں تو اپنوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں یا پڑوسیوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، جبکہ ان کا حق بہت ہوتا ہے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں بہت زیادہ رکھے ہیں، اور ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جتنے ہیں ان کا خیال، اور اس سے زیادہ ہمارے پڑوسی جو ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اور اسی طرح یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر بہت سختی سے فرمایا ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ تو نیک جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، کسی کو گال گلوچ نہ دیو، ہر آدمی کے ساتھ پیار و محبت سے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، یہی حقوق العباد ہے۔ اور اگر ہمارے آپس میں اگر ہمارے ایک دوسرے سے جھوٹ فریب اگر ہوا، اگر ایک زیادتیاں ظلم ہوا، تو یہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ یہ تو اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ تو انسان ہی معاف کرے گا۔ تو انسان کیا معاف کرے گا روز قیامت کے دن؟ نہیں، جبکہ اس کو نیکیاں ملیں گی، اس آدمی کی جو زیادتیاں کر رہا تھا دنیا میں، اس کی نیکیاں اسے ملیں گی اور اس کی برائیاں اس کو ملیں گی۔ اللہ تو عادل ہے، اللہ تو عدل کرتا ہے۔ تو لہٰذا دوستو بھائیو، ہمارا جو ہے کہ سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد جو ہے ان سے کسی سے زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کا حق تلفی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، جس کا حق ہے اسے حق ادا کریں، پیار و محبت سے زندگی بسر کریں۔ یہ دنیا میں چند دن کی، چند روز، چند دن، چند سال کی یہ زندگی آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو کیا کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے؟ تو زیادتی کرنا ہی ظلم ہے۔ جیسے شرک کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے، تو شرک بھی یہ ایک طرح کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک جگہ صحیح جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یعنی جس کا حق ہے اس کو حق نہ دینا، اس کا حق کسی اور کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی یہ ایک طرح کی ملی ہے، کتنے لوگ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے، پیسے دے کر بھی آزمائش رکھی ہے، پیسے نہ دے کر بھی آزمائش رکھی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین محترم، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں حقوق العباد اور اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازی کٹ جنازی زیادہ ہے، یعنی جنازے کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کو دکھانا ختم کرنا چاہیے، اللہ کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو میں اسی پر بات اپنی ختم کرتا ہوں، کیونکہ تھوڑی سی بات کرو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اگر دنیا سے چلے گئے کہ ہمارے دوست یار بھائی، اگر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بس ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی بسر کریں، بس یہی سب کچھ ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اچھا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔